السلام علیکم جی. کرنٹ افیئرس کے ساتھ میاں سیف الرحمان ہے. ملک کی ترقی کی جب ہم بات کرتے ہیں، ہم ہر وقت بات کرتے ہیں جی اکنامک ٹرن اراؤنڈ کیسے ہوگا اور ہمارے ہاں کن کن اقدامات کی ضرورت ہے، ہمارا ماضی کیسا رہا. اس میں گیپس جو آتے رہے ہیں ہمارے کنٹینیوٹی آف سسٹم آف گورننس، کنٹینیوٹی آف سسٹم آف اکانومی، اور یہ چیزیں آپس میں جڑی ہوتی ہیں. دیکھیں انٹر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، پالیٹی، اکانومی، آپ کا سوسائٹی. اور اس میں ہمارے ہاں اتنا پوٹینشیل ہونے کے باوجود ہم یا اس کو ہارنس نہیں کر پاتے، یا فار سرٹن ریزنز یا فار آبویس ریزنز ہم ان چیزوں کو بالکل اس پوٹینشیل کو ان ایکسپلائٹڈ چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کا انجام وہی ہوتا ہے. یہ بالکل لاپ سائڈڈ ایک ڈس ایکویلیبریم جو ہم فیس کرتے رہتے ہیں ہر وقت. تو ہاؤ ٹو کم آؤٹ آف اٹ، ہم اس لیے کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے اسی پروگرامز کے اندر اپنے ہے تو یہ کرنٹ افیئرس کا پروگرام، لیکن اس میں ایشو بیسڈ ہو، بجائے کہ ہم وہی ہیک نیڈ، وہ جو ہمارے مڈ سلنگنگ اور آل دیٹ، کہ کسی کو صرف برا کہہ دینا، اچھا کہہ دینا اور بات کو وہیں چھوڑ دینا ادھوری. تو اس سے معاشرہ نہ گرو کر رہا ہے، نہ سوسائٹی، نہ ہماری اکانومی گرو کر رہی ہے. ایون پالیٹی کے اندر بھی جو آپ کو دراڑیں اور عجیب کلیویجز وغیرہ دکھائی دیتے ہیں وہ بھی ایڈریس نہیں ہوتے. اس لیے ہم اپنے ہاں ایسے مہمانوں کو ہمیشہ انوائٹ کرتے ہیں جن کے پاس ایک نالج ہے، ان کے پاس یعنی اپلیکیبل نالج ہے، اور جن کے پاس کمپیریٹیو نالج بھی ہے کہ باہر کے ملکوں سے بھی پڑھے ہیں اور ان کا پریکٹیکل ایکسپیرینس بھی ہے. تو آج ہمارے پاس اسی طرح کے مہمان موجود ہیں. وہ انٹرپرینر بھی ہیں، انڈسٹریسٹ بھی ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، ایچیسن اور کیمبرج کے گریجویٹ بھی ہیں، اور ہی ہیز اے لاٹ آف پرپوزل، ورکیبل پرپوزل. میں یہ پھر کہہ دوں وہ والے پرپوزل نہیں کہ جو صرف خواب دکھانے والے ہوتے ہیں، ورکیبل پرپوزل ہیں فار دا اکنامک ٹرن اراؤنڈ. اینڈ وین وی سے اکنامک ٹرن اراؤنڈ، اس سے مراد ہے کہ پھر ملک کی یعنی ہر لحاظ سے بہتری ہوگی. اور ہم ان کا تعارف کراتے ہیں آپ سے، جناب علی عالم قمر صاحب. جی ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. علی عالم قمر صاحب، میں نے جیسے ابھی اپنے انٹرو میں بات کی، ہمارے ایشوز ملٹیپلائی ہوتے جا رہے ہیں، یعنی ہم ایگریویٹ ہو رہی ہے ہماری سچویشن، باوجود اس کے کہ وی ہیو اے لاٹ آف پوٹینشیل. جب ہم بات کرتے ہیں، ہمارے اگلے روز بھی ایک مہمان آئے باقاعدہ، مصطفیٰ کمال پاشا صاحب، انہوں نے بات کی اور انہوں نے ایک بڑی ہوپ والی باتیں کی ود ڈیٹا، یعنی ڈیٹا کے ساتھ اسٹیٹسٹکس ہمارے سامنے رکھی. انہوں نے کہا جی کہ پاکستان میں ووکیشنل ایجوکیشن کا اتنا یہ اسکوپ رہا، اور جتنے لوگوں نے ٹیفٹا کے سکولز اور ان کے جو ذیلی اداروں سے پڑھا، کوالیفائی کیا، ان سب کی کھپت ہوگی، یعنی جاب لیسنس ختم کی گئی ٹو دیٹ ایکسٹینٹ. اب آگے کتنا اسکوپ ہے، کس طرح آگے جانا ہے. پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا کوئی اپنا ایک ہلکا سا پروفائل بھی دے دیں ایز این انٹرپرینر، ایز این انڈسٹریلسٹ، اینڈ دین وی موو ہیڈ. جناب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت بہت شکریہ آپ کا میاں صاحب، آپ نے موقع دیا کہ آ کے ہم اس موضوع پہ گفتگو کریں، کیونکہ آج ہمیں اس پہ بات کرنے کی سخت ضرورت ہے، اور اس پہ پالیسی بنانے کی اور ایک نئی سوچ اختیار کرنے کی ہمیں اس پہ بہت سخت ضرورت ہے. تو اگر میں اپنا تعارف کراتا ہوں جی، جیسے آپ نے ذکر کیا علی عالم قمر، تو میرا پیدائش لاہور میں ہی ہوئی، اور ایچسن کالج میں 2003 سے 2015 تک داخل تھا. وہیں سے میں نے اپنا اے لیولز کیا شمیم خان صاحب کے دور میں. اس کے بعد اپنی انڈر گریجویٹ ڈگری کرنے کے لیے میں لنڈن گیا. جی سویز یونیورسٹی آف لنڈن. اس کے بعد میں نے مختلف ٹیکس پالیسی میں لنڈن اسکول آف اکنامکس سے ایجوکیشن حاصل کی، پھر ہارورڈ بزنس اسکول سے میں نے ایگزیکٹو ایجوکیشن بھی حاصل کی. اس کے بعد میرا سفر، ایجوکیشن کا جو سفر ہے، مجھے کیمبرج یونیورسٹی لے گیا. ان کا جو جج بزنس اسکول ہے، ون آف دی لیڈنگ بزنس اسکولز ان دا ورلڈ، وہاں سے میں نے ماسٹرز آف فائنانس الحمدللہ کیا. پھر اپنے ملک واپس لوٹ کے میرے جو فیملی بزنس تھا اس کو میں نے آگے بڑھانے کی کوشش کی. جو انڈسٹری کے اندر ہے پاکستان کی ویریس، اس کے اندر آپ کی سیمنٹ، پیپر اور انرجی انڈسٹری شامل ہے. اور لیکن میری خواہش تھی کہ میں ایک نیا وینچر ایجاد کروں، اور وہ میں نے ایک ایپ کی ذریعے میں اس کو لانچ کیا، وچ از پاکستان's فرسٹ ای کامرس پلیٹ فارم فار کنسٹرکشن اینڈ ایگریکلچر کموڈیٹیز. تو اس کی آپ ایگریکلچر، کنسٹرکشن اور جتنے ایپ کا کیا نام ہے؟ اس ایپ کا نام ہے جی ذریعہ. ذریعہ. جی اس کو جیسے اردو میں ذریعہ کہتے ہیں، انگریزی میں ہوگا ZAREA. ٹھیک ہے. یہ پاکستان کا الحمدللہ از ون آف دا فاسٹسٹ گروئنگ اسٹارٹ اپس رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے. اور اس کے آن لائن آپ خرید و فروخت کر سکتے ہیں جتنے ہماری کموڈیٹیز موجود ہیں. نہیں، اٹس ڈفرینٹ فرام دا روٹین جو ہمارے خرید و فروخت کے جو ایپس ہیں یا اس طرح کے پلیٹ فارمز ہیں. جی بالکل. اس میں کس طرح ان سے یونیک ہے؟ اس کو آپ، اگر میں شارٹ ایک سینٹنس میں بیان کروں تو آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں ایز دا Amazon
تو جیسے آپ باہر کے ممالک میں امیزون، جیف بیزوس جس کے فاؤنڈر تھے، انہوں نے پوری دنیا کے اندر آج امیزون مشہور ہے اور مختلف پروڈکٹس امیزون پہ خرید و فروخت کر سکتے ہیں. اٹ از رائٹ ناؤ آپریٹنگ. ہم نے شروع کیا لاہور سے، آج الحمدللہ پنجاب کے 10 شہروں میں یہ پہنچ چکا ہے، اور اب الحمدللہ ہم نے ہری پور میں خیبر پختونخوا میں اپنا پہلا آفس کھولا ہے اسپیشل ٹیکنالوجی زون میں. سو وی آر آلسو دا فرسٹ اسٹارٹ اپ جس کو اسپیشل ٹیکنالوجی زون گورنمنٹ آف پاکستان نے لائسنس دیا الحمدللہ. تو ہماری خواہش اور ہماری ایمبیشن یہ ہے کہ ہم پنجاب سے لے کے خیبر پختونخوا سے لے کے پھر چاروں صوبوں میں اس کو پاکستان میں لے کر جائیں، اور انشاءاللہ پھر اس کی مینا ریجن میں بھی ایکسپینشن کریں. اچھا، ڈز اٹ اسپیل ہوپ فار دا جاب لیس یوتھ ایز ویل؟ ان کا بھی اس میں ہے کوئی کھپت ہونے کا امکان، یا یہ صرف ایک ٹریڈنگ پلیٹ فارم ہے؟ بالکل ہے جی، جیسے میں نے فرمایا کہ ہم نے ہری پور میں ابھی ایک نیا آفس سیٹ اپ کیا. تو ہری پور کے اندر ہم پاک آسٹریا جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کے اندر جو آسٹریلین گورنمنٹ کے جو معاہدہ سائن ہوا پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ، اس کے اندر بے تحاشا جو آپ کی یوتھ ہے، جو فریش گریجویٹس ہیں ایگریکلچر کے اندر، آئی ٹی کے اندر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر، وہ ساروں کو الحمدللہ ذریعہ از ناؤ ٹرائنگ ٹو پرووائڈ فریش اپرچونیٹیز فار دوز یگسٹرز کمنگ آؤٹ ہو ہیو بریلینٹ مائنڈس اینڈ ہو وانٹ ٹو میک اے ڈفرنس. تو انشاءاللہ ہمارا بالکل کوشش ہے کہ جہاں جہاں ذریعہ آپریٹ کرتا ہے وہاں امپلائمنٹ اپرچونیٹیز جنریٹ کی جائیں اور مزید انشاءاللہ سیکٹر میں کنٹریبیوٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بتائیں کہ انڈسٹریز کی جب ہم بات کرتے ہیں، چونکہ آپ انڈسٹریلسٹ بھی ہیں، تو انڈسٹریز میں ایک ڈکے کی سی صورت نظر آتی ہے جو واٹ وی پرسیو نارملی، وی میں بی مس پرسیونگ. تو اس میں کہا جاتا ہے جی انسینٹیوائز نہیں کیا گیا، یا کچھ انڈسٹریز سیچوریٹ ہو گئی ہیں سیچوریشن پوائنٹ پہ جانے کے بعد. اور پھر یہ ہے کہ ایوری ون از آل دا ٹائم، انڈسٹریز ہوئے، انٹرپرینرز ہوئے، دے آر ایکسپیکٹنگ سم سکر فرام دا گورنمنٹ کہ جی گورنمنٹ آئے اور ہمیں کوئی پراپ اپ کرے اور سپورٹ کرے. میرا خیال ہے کہ اس میں 100% سیلف سسٹیننگ تو شاید کم ہی ہو، لیکن اس میں وائی آر وی آلویز نیڈنگ این ایکسٹرنل سپورٹ؟ اس میں آپ بتائیں کہ اس وقت ہماری سچویشن کیا ہے اس میں؟ بالکل، آپ نے بالکل صحیح آئیڈینٹیفائی کیا جی. ہم آج بھی انہی چیزوں کی گفتگو کر رہے ہیں جو ہم پچھلے 10-20 سال سے ہر 10-20 سال میں جو بھی ٹینیور آیا ہے اس کے اندر ہم یہی موضوع پہ بات یعنی ہماری سوچ بھی اسٹیگننٹ ہو گئی اور ہم پیچھے جا رہے ہیں آگے ویری انفارچونیٹ. اور اگر آپ ہمارے نیبرنگ کنٹریز میں دیکھیں، انڈیا کو دیکھیں، انڈیا میں اس وقت اگر میں صرف 2 سال کی بات کروں، 2022 میں انڈیا کی جو آئی ٹی کی ایکسپورٹ تھی وہ $270 بلین تھی. 2023 میں وہی ایکسپورٹ $330 بلین ہے. اگر میں پاکستان کی ایکسپورٹ بات کرتا ہوں، پاکستان کی سالانہ آئی ٹی ایکسپورٹ جو ہے وہ 28 سے 30 بلین ہے. اچھا ٹھیک ہے نا جی. لیکن اگر فل پوٹینشیل پہ چلا جائے جی، 3 ارب ڈالر جو ہے پاکستان کی اس وقت آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے سالانہ. ٹھیک ہے نا جی. اس کے اندر اگر آپ انڈیا سے کمپیئر کریں تو وی آر ناٹ ایون 1/5 آف دیٹ. چلیں، ایک تو ان کا جو آپ پرپورشن ہے پاپولیشن کا وہ چھوڑ کے اگر بات کریں تو ہمیں کہاں تک جانا چاہیے؟ آپٹیمم آپ کا کیا؟ اس وقت پاکستان کی جو ساری ایکسپورٹس ملا کے ہیں جی، اس وقت وہ تقریباً ٹچ کر رہی ہیں 30 سے 35 بلین ڈالر کو. اس کے اندر سب سے بڑا شیئر علی صاحب یہ ہم نے 30 بلین ڈالر ایک دفعہ پہلے بھی اچیو کیا تھا. پہلے بالکل اچیو کیا تھا ہم نے، اور ابھی 7-8 سال پہلے اچیو کیا تھا. اور پھر الحمدللہ ڈکلائن آ گیا اس میں، پھر ڈکلائن آ گیا، پھر کووڈ کا دور آ گیا. پھر اس کے بعد اب واپس کچھ چیزیں پک اپ ہونی شروع ہوئی ہیں، کیونکہ اس دفعہ ایگریکلچر کی جو ریکارڈ ایکسپورٹس پاکستان میں ٹچ ہوئی ہیں، اس میں خاص طور پہ رائس سیکٹر کا بہت بڑا رول ہے، جس کے اندر انڈیا نے جب باسمتی رائس کی ایکسپورٹ بین کی ہے تو پاکستان میں اپنا میجر رول اس میں ادا کیا ہے. انڈیا نہ کرتا تو پھر بالکل. لیکن ہم بھی کمپیٹیٹو نہیں رہتے بعض اوقات. ہم ایک تو کوالٹی وائز یا پرائس وائز، اس میں آپ نے کوئی کمپیریزن کیا ہے کہ آپ کے جو ایکسپورٹر ہے وہ کہاں پہ لیگ کر رہا ہے؟ بالکل. اس کے اندر جی سب سے بڑی، پہلے کسی زمانے میں رائس ایکسپورٹ کارپوریشن بھی تھی، بالکل وہ اب ریڈنڈنٹ ہوگی. جی بالکل. اس کے اندر رائس کی ابھی بھی باڈیز ہیں جو ریپرزینٹ کرتی ہیں. چیمبر میں بھی اس کی خاص طور پر ریپرزینٹیشن ہے، پرائیویٹ سیکٹر کی اپنی باڈیز ہے. جی گورنمنٹ لیول پہ بھی ہے. پھر جو ٹریڈ آرگنائزیشن ہے پاکستان کی وہ بھی اس کے اندر خاص طور پہ رول ادا کرتی ہے. لیکن بات یہی ہے کہ اس وقت ہماری جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو صحیح پالیسیز اور صحیح سبسڈیز کے اوپر وہ ریلائنٹ ہیں. دے آر ڈیپینڈنٹ آن دوز سبسڈیز. ٹھیک ہے نا جی. اگر میں بجلی کے ٹیرف کی صرف بات کرتا ہوں تو 2017 میں یہی بجلی کا ٹیرف تھا 12 سے 13 روپے یونٹ. آج یہ ٹچ کر رہا ہے 50 روپے یونٹ. اگر میں انٹرسٹ ریٹ کی بات کرتا ہوں اس دور میں 7 سے 8% کا انٹرسٹ ریٹ تھا، آج 22% آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہے. اگر انفلیشن کی بات کرتے ہیں ہم تب 10 سے 12% کی انفلیشن، آج آپ کی 32% کی انفلیشن ہے. تو کیسے سروائیو کرے؟ آپ ایکسپورٹرز کو بلیم کرتے ہیں، آپ لوکل انڈسٹریلسٹ پہ ہم بلیم ڈالتے ہیں، بٹ جب تک وہ پالیسیز، وہ فریم ورک، وہ انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں بنے گی یا ان کو انسینٹیوائز کیا جائے تو ہم کیسے ریجنلی کمپیٹیٹو ہوں گے؟
جب تک ہمیں ریجنلی کمپیٹیٹیو انڈسٹریل الیکٹریسٹی ٹیرف نہیں ملے گا، سیم پالیسیز نہیں ملیں گی. اگر مثال کے طور پہ میں نے آج نیا کاروبار شروع کیا ہے تو میرے پاس فنڈ پیسہ ریز کرنے کے لیے دو سورسز ہیں، ایک ایکوٹی ہے اور ایک ڈیٹ ہے. ٹھیک ہے، اگر میں ڈیٹ سمپل الفاظوں میں بات کروں، قرضے کی میں بات کروں، تو مجھے وہ بینک کے پاس جانا پڑتا ہے قرضہ لینے کے لیے. آج بینک اپنی میکسیمم جو بوروئنگ ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ کرتے ہیں ٹی بلز کی صورت میں. تو پرائیویٹ سیکٹر کو تو جو آج کل بینک ہیں وہ تو لینڈنگ نہیں کرتے. تو کہتے ہیں بینکس کا، تو مجھے کئی انٹرپرینرز ملے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کبھی ہمیں کوئی ڈکلائن آ جائے یا کوئی اس طرح پوزیشن ہماری خراب ہو جائے تو دے بہیو لائک تھانے دار. بالکل، کوئی نیا پروجیکٹ، کوئی نئی فائنینسنگ کرنے کے لیے آپ کے پاس گورنمنٹ الاؤ نہیں یو گو ہیڈ، تو آپ کا جب تھوڑے آپ سنبھل جائیں گے، ٹیک آف دوبارہ کر لیں گے، تو ہم آپ کو بالکل اسٹرینتھن کرنے کی بجائے. بالکل. اچھا علی صاحب، وی آر ہیڈنگ ٹورڈز اے بریک، تو اس کے بعد پھر دوبارہ. بالکل. تو جی ناظرین، ہم جا رہے ہیں ایک بریک پر، بریک کے بعد دوبارہ یہیں سے سلسلہ شروع کریں گے. جی ویلکم بیک. ابھی ہم بات کر رہے تھے، ہمارے ساتھ موجود ہیں علی عالم قمر صاحب. آپ انٹرپرینر ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، کیمبرج کے بھی گریجویٹ ہیں اینڈ اے سوشل ایکٹیوسٹ. تو اچھے اب بات چیت چل رہی ہے بڑی روانی سے کہ پاکستان کے جو کرائسس کیا ہیں، بزنس کے کرائسس کیا ہیں، اور بزنس اسٹیبلش کرنے کے لیے کیا انسینٹیو چاہیے اور کیسی ہماری پالیسی سمجھیں. تو جناب یہ علی صاحب، جیسے ابھی آپ بتا رہے تھے کہ میں نے جیسے بینکس کا کہا، تو میں نے آپ جیسے کوئی انڈسٹریز مجھے ملے، وہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے پچھلے دنوں حالات ہوئے، پوسٹ کووڈ کہہ لیں یا ریسیشن جو آیا گلوبل بھی، اس سے بھی تو ہم جڑے ہوتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں اس میں بینکس کا ہم نے دیکھا کہ وہاں بالکل ہی ایک ہیجمونک مائنڈ سیٹ سا آیا کہ وہ پیونیٹیو، یعنی ان کی اپروچ زیادہ ہے کہ اس انڈسٹریز کو کس طرح پنش کر دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے، اسے کہا جائے تم سے پیسہ نہیں وصول ہو رہا. تو میرا خیال اس میں تو ان کو حوصلہ دینا چاہیے، اسٹرینتھن کرنا چاہیے. بالکل. اس میں صورتحال کیا ہے؟ وائی آر دے بیہیونگ لائک دیٹ؟ اس وقت جو بینکس کی رسک ٹیکنگ ایپیٹائٹ ہے نا جی، وہ آل ٹائم ایک لو لیول پہ آ چکی ہے. بینکس جو ہیں وہ گورنمنٹ لینڈنگ کے ساتھ اتنے کمفرٹیبل ہو چکے ہیں کہ ان کا میجورٹی پورٹ فولیو گورنمنٹ لینڈنگ ٹی بلز کے ذریعے میں جاتا ہے. اس وقت ہمیں چاہیے سب سے بڑا کلائنٹ گورنمنٹ ہے. اس وقت ہمیں چاہیے ہے کہ بینکس کو، جو اسٹیٹ بینک، ان کو کوٹا دیا جائے کہ آپ نے منیمم اتنا اپنے پورٹ فولیو کی ایلوکیشن آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کو کرنی ہے، جس کے اندر ہمارے ایس ایم ایز شامل ہیں، ہمارے چھوٹے جو بزنسز ہیں وہ شامل ہیں. دے آر دا بیک بون آف پاکستان اکانومی. اور ان کی تو سروائیول بہت ہی خطرے میں، بہت خطرے میں ہے. تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بینکس کو ایک کوٹا ایلوکیٹ کیا جائے کہ آپ نے اتنی منیمم پرسنٹیج پرائیویٹ سیکٹر کو بورونگ کرنی ہے، کیونکہ آج کل ان کی رسک ٹیکنگ ایپیٹائٹ بالکل نیچے آ چکی ہے. آپ نے کوئی بھی نیا کاروبار شروع کرنا ہے، اٹ از امپاسبل ٹو ٹیک فائنینسنگ فرام دا بینکنگ چینلز. جو نمبر 2 اس پہ میں بات کروں گا، ایکوٹی. ایکوٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دوسرا آپ کا جو فنڈ ریزنگ کا سورس ہے ایکوٹی ہے. ایکوٹی دو طریقے سے ہو سکتی ہے. ایک ہے کہ آپ سٹاک مارکیٹ کے ذریعے، پاکستان سٹاک مارکیٹ کے ذریعے آپ کچھ پیسے ریز کریں. اس وقت اگر ہم 2022، یعنی آپ اپنا اسکرپٹ جو ہے لسٹ کرا دیں، اپنی کمپنی کو لسٹ کرا دیں. تو اس وقت اگر ہم 2022 اور 23 میں دیکھیں تو پاکستان میں گنی چنی کمپنیز ہیں جنہوں نے پیسہ اکٹھا کیا ہے سٹاک مارکیٹ سے. اور 10 سال پہلے اور 2015 سے 17 میں ہم کہاں پہ تھے اور آج کہاں پہ؟ انویسٹر کانفیڈنس ہی ختم ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا. تو آج ایک نئے سرمایہ ریز کرنے کے لیے تو ایک نئے انٹرپرینور کے پاس کوئی آپشنز نہیں بچی. اگر وہ ڈیٹ لینے جاتا ہے تو بینکس اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے. اگر وہ سٹاک مارکیٹ پہ جاتا ہے، کسی پرائیویٹ انویسٹر کے پاس جاتا ہے، وہاں بھی اس کو فیسیلیٹی نہیں ملتی. تو اسی لیے ابھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دونوں طریقے پہ ہم پالیسیز بنائیں. یو ایکسپیکٹ اسٹیٹ بینک ٹو انٹروین؟ اسٹیٹ بینک جو ہے بینکنگ سیکٹر کے اندر وہ سرکولرز اور وہ پالیسیز بنائی جائیں. جیسے اسٹیٹ بینک نے پہلے ایک نکالا تھا ہاؤسنگ سیکٹر کے لیے کہ منیمم آپ نے 5% ایلوکیشن کی تھی، 5% ہاؤسنگ سیکٹر کو جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. ویسے ہی انڈسٹریل پرائیویٹ ایس ایم ای سیکٹر کے لیے وہ منیمم کرائٹیریا، وہ پالیسیز بنائی جائیں. سملرلی جہاں پہ آپ کی اسٹاک ایکسچینج کی بات ہے تو اسٹاک ایکسچینج، ایس سی سی پی، منسٹری آف فائنانس، ان ساروں کو ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے وہ پالیسیز بنائی جائیں جو انویسٹرز کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور کمپنیز کے لیے آسان کیا جائے کہ وہ اسٹاک ایکسچینج سے سرمایہ ریز کر سکیں. جی جیسے کہ ایک جیم بورڈ بنایا گیا، جو گروتھ مارکیٹ تھی، جو چھوٹی کمپنیاں تھیں، وہ اسٹاک ایکسچینج میں اپنا پیسہ ریز کر سکیں. بٹ انفارچونیٹلی آپ نے کیا جیم بورڈ اسٹاک ایکسچینج پہ بنایا گیا. بٹ انفارچونیٹلی دس واز ناٹ سین ٹو بی اے سکسیس. صرف 2-3 کمپنیز ہوئیں جنہوں نے پیسہ ریز کیا، اس کے بعد وہ ناکام ہو گیا. لیکن ہمارا اسٹاک سے ان کا عام کامن مین کا پرسیپشن یہ ہے کہ بہت بڑا فلرش کر رہا ہے جی، 100 انڈیکس 64,000 کو مارک تک چلا گیا ہے.
اگر آپ اسٹاک ایکسچینج کو آپ لیکن میجر کرتے ہیں، یہ صرف کانفیڈنس ہی ہے صرف، یا یہاں اس کو سسٹین بھی تو کرنا ہے نا. اسٹاک ایکسچینج نیڈ ٹو کنسولیڈیٹ. جی آپ میجر کریں گے ہمارے پرائز ٹو ارننگ ریشو سے. اگر پرائز ٹو ارننگ ریشو ہم ابھی دیکھیں وہ ہمارا 4 کے آس پاس ہے. اگر ہم ریجنلی کمپیئر کریں، بنگلہ دیش سے بھی کمپیئر کریں، انڈیا سے کمپیئر کریں، تو دیٹ از کراسنگ 6. ہمارا جو اس وقت ٹوٹل 6 ٹائمز. جی اگر ہم اپنی ٹوٹل مارکیٹ کیپ کی بات کریں، اس وقت پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی پوری مارکیٹ کیپ از اراؤنڈ $30 بلین. مطلب پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جتنی کمپنیاں ہیں ان کی آج مارکیٹ کیپٹلائزیشن جو ورتھ ہے وہ $30 بلین کے قریب ہے. جو اور اگر ہم انڈیا کی بات کریں، بہت بڑی تو نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. کتنا بڑا پاکستان ہے، پورے پاکستان کی کمپنی اسٹاک ایکسچینج کی ملا کے صرف $30 بلین ہے. انڈیا کی آج مارکیٹ کیپ $4 ٹریلین کو ٹچ کر رہی ہے. $4 ٹریلین. دیٹ از آلموسٹ 100 ٹائمز دی مارکیٹ کیپ. ہماری کچھ ہنڈریڈز میں تو ہوتی نا کم سے کم. ایک تو اسٹڈی گروتھ بھی نہیں نا ہوئی ہمارے، ڈکلائن ہوا ہے اس میں، گروتھ ڈکلائن. اگر آپ ڈکے کی طرف چلے گئے. بالکل. اگر آپ ٹریڈنگ والیومز کی بات کریں تو ایک زمانہ تھا 2013 سے لے کے 18 تک جہاں پہ آپ کا جو اسٹاک ایکسچینج میں ڈیلی ٹریڈڈ والیوم تھا، جو خرید و فروخت ہوتی ہے شیئرز کی، وہ کوئی 150 سے 200 ملین ڈالر کو ٹچ کر رہا تھا، اس سے اوپر جا رہا تھا. آج وہی ٹریڈڈ والیوم جو ہے وہ 70 سے 80 ملین ڈالر پہ آ چکے ہیں. جبکہ قوم نے ترقی بھی کر لی، پاپولیشن بھی زیادہ ہو گئی. اچھا یہ بتائیں گے اس کا کیا، اس کا کوئی موٹے موٹے ریزن جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے ہوں، the causes behind all this. جی سب سے پہلے اس میں لیک آف انویسٹر کانفیڈنس. ہماری جب تک لانگ ٹرم پالیسیز نہیں بنیں گی، ہماری جب تک انویسٹر کو سیکیورٹی نہیں فیل ہوگی، تب تک وہ کیوں انویسٹ کرے گا اسٹاک. واٹ ٹائپ آف سیکیورٹی؟ یعنی آپ اس کے اندر ایک تو اس کو یہ سیکیورٹی ہو کہ جی میرا بزنس فلرش کرے گا، ایسا انوائرمنٹ ملے گا. یہ جو انٹرونشن ہوتی ہے آفیشلز کی، جو ڈسکریشن ہوتی ہے ٹیکس والوں کی یا دیگر، اس کے اندر کم ہو. اس طرح اس کے اندر بہت اسٹیبلٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں اس میں پولیٹیکل، سوشل، اکنامک، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. کمپریہنسو. جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تب انویسٹر کو کانفیڈنس آئے گا کہ وہ کوئی کمپنی میں انویسٹ کر سکے، اس کو فیوچر نظر آئے. اگر وہ آج پاکستان کے کوئی کمپنی میں انویسٹ کرتا ہے، اس کو فیوچر نظر آئے کہ اگر آج اس کی سالانہ آمدنی 1 ارب ہے تو مجھے 3-4 سال میں لگتا ہے کہ یہ 1 ارب سے 2 یا 3 ارب ہوگی. اس کو نظر آئے، اس میں گروتھ پوٹینشیل نظر آئے. جب تک اس کو گروتھ پوٹینشیل نہیں نظر آئے گا وہ انویسٹ نہیں کرے گا. دوسری اس میں جو چیز ہے کہ آج اگر بیٹھے بیٹھے میں اگر بینک میں پیسے جمع کراتا ہوں تو مجھے 20% مل جاتا ہے. 20% انٹرسٹ ریٹس آر سو ہائی. تو جو انویسٹر ہے، ایزی منی، انویسٹر پریفر کرتا ہے کہ میں وہی پیسے اپنے بینک میں جمع کرا دوں اور وہاں سے فکس ڈپازٹ آتا ہے. سیلنگ نہیں ہے. اچھا لمٹ لیس ہے. اچھا تو اس کے اندر فکس ڈپازٹ میں جیسے آپ کی قومی بچت کی اس کی تو سیلنگ بھی ہے نا، ایک اس کا ایک تھریش ہولڈ ڈیفائنڈ ہے. اس میں آپ بینک میں رکھیں، دیر از نو تھریش ہولڈ. اس کے اندر تو بینک صرف آپ نے وہ ایکسپلین کرنا ہے وائٹ منی یا سورسز آف. جی جتنے آپ کے ریسورسز ہوں اس کے حساب سے یو کین ڈپازٹ دا منی اور اس پہ آپ کو فکس ڈپازٹ ملے گا. اس کی جتنی ٹینیور ہوگا وہ اس حساب سے آپ لے سکتے ہیں. اچھا آپ نے یہ چیز بھی اسٹڈی کی ہوگی، اس میں ہمیں اکانومسٹ کہتے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں انفلیشن کم ہوتی ہے اگر انٹرسٹ کو اگر ہائی رکھے تو، لیکن جب کہ انٹرسٹ ہائی کرنے سے آپ کا جو بزنس فلرش ہی نہیں کرتا. جب کاسٹ آف پروڈکشن اتنی ہو، ان پٹس اتنے مہنگے ہیں، پھر آپ کا یہ سب سے بڑا ان پٹ تو یہ کریڈٹ منی ہے. جی تو یہ اس کا کیا آپس میں کمپیریزن ہے، ریلیشن شپ ایکویشن کیا ہے؟ بالکل آپ نے ویلڈ سوال پوچھا. اس کے اندر سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ انفلیشن کا کور ریزن کیا ہے. انفلیشن کی کور ریزن انٹرسٹ ریٹس نہیں ہے. انٹرسٹ ریٹ اوپر ہونے کی وجہ سے، نیچے ہونے کی وجہ سے انفلیشن یعنی یہ بات ویسے پھیلائی گئی ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے. جو میجر انفلیشن پاکستان میں امپورٹڈ انفلیشن ہے. آپ کا اگر ڈالر 3-4 سال پہلے 150 روپے کا تھا، آج وہ 285 کا ہے. تو پاکستان میں امپورٹڈ انفلیشن ہے. جو آئل کی امپورٹس ہو گئی، جو پیٹرولیم کی امپورٹس ہیں، پاکستان کی اس وقت 2022 کے اینڈنگ میں $70 بلین کی امپورٹ تھی. تو وہ اگر اس میں سے آپ ایکسپورٹ کریں مائنس کو، بالکل پھر بھی $40 بلین 30 سے 40 بلین ڈالر کا آپ کا خسارہ تھا جو ریمیٹنسز کی شکل میں ہمیں ملا، جو پورا ہوا. بٹ پھر بھی آپ کا ڈیفیسٹ کوئی 10 سے 15 بلین ڈالر کی رینج میں آپ کا ڈیفیسٹ تھا. اینڈ دیٹ از کنٹینیوس بیسس پہ چل رہا ہے. اب سنس دی لاسٹ 4 months since the caretaker government has come in، یہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں مائنر سرپلس میں آ چکے ہیں ہم، which is very commendable کہ ہم ایک دم سے سرپلس میں آ چکے ہیں بیکاز آف دیئر پالیسیز کہ انہوں نے ایک دم سے امپورٹ کو کرٹیل کیا، ایکسپورٹ اورینٹڈ پالیسیز بنائی ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے. ریمیٹنسز الحمدللہ ہیو امپرووڈ، تو اس کی وجہ سے ہم مائنر سرپلس میں آ چکے ہیں اس وقت. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں گے ان دنوں گزشتہ 3-4-5 سالوں میں 10 سالوں میں انڈسٹریل گروتھ کہیں ہوئی ہے
انڈسٹری سیٹ اپ ہوئی ہیں پاکستانی انٹرپرینرز کی طرف سے. چائنا کے تو چلو 2-3-4 پلانٹس ہم نے دیکھے, لیکن کوئی فورن وینچر تو میں نہیں آیا. ایف ڈی آئی آئی ہے کہ نہیں آئی؟ میرا خیال ہے یہ کوئی آپ کے پاس فگرز ہوں تو بالکل شیئر کر دیں. بالکل. اس وقت نئی انڈسٹری جو ہے, نئی ایکسپینشن کرنا ہیز کم ٹو اے کمپلیٹ ہالٹ. اس وقت انڈسٹریز جو ہے وہ 60 to 70% کیپیسٹی پہ آپریٹ کر رہی ہیں. تو نئی انڈسٹری لگانے کی تو ابھی گنجائش نہیں ہے پاکستان میں. اگر آپ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں 2023 میں صرف $100 سے $200 ملین کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئی پاکستان میں, وچ از ایٹ این آل ٹائم لو. تو اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے, جیسے SIFC بنا ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے جس کے اندر ہمیں توقع ہے کہ SIFC نے کچھ انیشیٹو ڈیفائن تو کیے تھے ویسے. جی, اس میں ہمیں توقع ہے کہ ہمیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ سکتی ہے. آپ کیونکہ پاکستان میں اس وقت جتنا پوٹینشیل ہے, آپ کے لارجسٹ دنیا میں کول کے ریزروز ہیں, ون آف دا لارجسٹ, گولڈ کے ریزروز ہیں, کاپر کے ریزروز ہیں. اس میں ہمیں توقع ہے کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس میں بھی تو ہم لوگ وہ جو ہمارے ہاں ایک مڈ سلنگنگ کا ایک پورا آپ کو پتہ ہی ایک پورا پیٹرن چل رہا ہے باقاعدہ, اس میں کہنا جی وہ بیرک اینڈ گولڈ والے لے جائیں گے, گولڈ اس میں اتنا وہ لے جائیں گے, اتنا بلوچستان لے جائے گا, وفاق کو 25% آئے گا. اس کا کوئی شیئرنگ فارمولا کیا بنا ہے کوئی اس کا؟ اس کے اندر سب سے بڑے مسئلے یہی ہیں, اور انٹرنیشنل کورٹ میں بھی آربیٹریشن اس کی انٹرنیشنل کورٹس میں بھی چل رہی ہے جی. وہ لیگل چیلنجز چل رہے ہیں, اس وقت ہرڈلز چل رہے ہیں. اسی لیے جو SIFC نے سارے اسٹیک ہولڈرز کو ایک جگہ پہ بٹھا کے یہ ریزولوشن, ون ونڈو ریزولوشن کا جو فریم ورک بنایا ہے, دیٹ از کمینڈیبل. اور مجھے امید ہے کہ اس فریم ورک کے ذریعے انشاءاللہ یہ جو چیلنجز ہیں یہ حل ہو جائیں گے, اور اس پہ وہ ریشو بھی بن جائیں گے, اور اس پہ وہ فورن انویسٹمنٹ بھی انشاءاللہ آنے کی توقع ہے. چلیں وی آر ہیڈنگ ٹورڈز انادر بریک. جی ناظرین, ہم جا رہے ہیں ایک بریک پر, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں علی عالم قمر صاحب, اور ہمارے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے ملک کے جو اکانومی کے اوپر, اکنامک ایشوز کے اوپر, اور ہم چلتے ہیں ان کی طرف. جناب علی صاحب, اب اوور آل اکنامک کنڈیشن کیا ہے؟ اس میں ہوپ کا بھی تو کوئی عنصر ہونا چاہیے, اور ہے بھی. ہم سمجھتے ہیں کہ اتنا پوٹینشیل موجود ہے. ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ, یعنی کہ کس طرح انسینٹیوائز کیا جائے, لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے, ان کو انٹیگریٹ کیا جائے اس پورے سسٹم میں. جیسے ہم کہتے ہیں جی ہمارا اتنا بڑا یوتھ بلج ہے, اس کو امپاور کرنے کا. یو مائٹ بی ہیونگ سم سولوشنز اور دا وے فارورڈ. بالکل, اس کے اندر آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ اس وقت جو پاکستان چیلنجز فیس کر رہا ہے, دے آر انپریسیڈنٹڈ چیلنجز. جو پاکستان کا ایکسٹرنل ڈیٹ ہے اس وقت وہ $125 بلین کو ٹچ کر چکا ہے. جو پاکستان کا اوور آل ڈیٹ ہے وہ $250 بلین کو ٹچ کر چکا ہے, وچ از 75% آف پاکستان GDP. ہم نے اگلے 2-4 سالوں میں $50 بلین واپس کرنا ہے اپنے ایکسٹرنل ری پیمنٹس کی شکل میں. تو ہمیں چاہیے ہے کہ ہم ایسی پالیسیز بنائیں جو سارے اسٹیک ہولڈرز بیٹھ کے آپس میں ایک 10 year پالیسی بنائیں, جیسے چائنا میں بنائی گئی. ٹھیک ہے. اس کو میرے نظریے میں ایک چارٹر آف اکانومی شوڈ بی شائن بٹوین آل اسٹیک ہولڈرز, the establishment, the government, the judiciary, and all stakeholders and policy makers should sit on one table and decide. Traders جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں 10 year پالیسی بنائی جائے, جیسے چائنا میں بنائی گئی. چائنا میں ڈینگ شاؤ پنگ کے وقت 1990 سے لے کے 2005 تک they lifted 800 million people out of poverty. It was the largest. یعنی 80 کروڑ لوگ غربت کی سطح سے اوپر آئے, مڈل کلاس میں آئے. پاکستان کو اسی گروتھ کی ضرورت ہے. پاکستان کا آج GDP 1 سے 2% پروجیکٹڈ ہے گروتھ. ہمیں اس کو 7 سے 8% پہ لے کر جانا ہے. ہماری جو ایکسپورٹس ہیں اس کو ہم نے $30 بلین سے انشاءاللہ 60 سے 70 بلین پہ لے کر جانا ہے. ہماری جو اوور آل FDI کی آپ نے بات کی, FDI کو ہم نے اپنے ملک کے اندر لے کر آنا ہے. یہ سارا کچھ تب ہی ہوگا جب سارے اسٹیک ہولڈرز ایک ٹیبل پہ بیٹھیں گے اور اپنی جتنی پولیٹیکل ڈفرینسز ہے اس کو سیٹ اسائڈ کریں گے, اور پاکستان فرسٹ کی پالیسی جب بنائیں گے, اور میڈ ان پاکستان کی پالیسی جب بنے گی, میڈ ان پاکستان, امپورٹ سبسٹیوشن کی ہمیں اور ایکسپورٹ اورینٹڈ پالیسیز کی خاص طور پہ آج پاکستان کو ضرورت ہے. اچھا, ہمارا ایک لگزوریس لائف اسٹائل بھی ہے لوگوں کا کہ وہ جتنا کو فورن برانڈ پہنا ہو تو اس کا اپنا. حالانکہ پاکستان میں بھی کسی زمانے میں آپ دیکھیں لارنس پور, ہرنائی وولن, بڑے بڑے اچھی چیزیں بناتے تھے وہ, آپ کے کلودنگز. اور پاکستان کی اب بھی کلودنگ جو خواتین کی بھی وہ بڑی خوبصورت ہے, گارمنٹس وغیرہ. لیکن میرا خیال ہے باقی اس پہ ہمیں تھوڑا سا وہ جو لو فار دا فورن وہ جو ہے کنسیپٹ ہے اس سے ہم نے نکلنا ہے. تو میرا خیال یہی ہے کہ یہ میڈ ان پاکستان کا آپ کا جو تصور ہے نا, اس کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے. بالکل. تو اس میں اس کا آپ سمجھتے ہیں کہ پوٹینشیل موجود ہے؟
بالکل اس کے اندر پوٹینشیل موجود ہے، اور اس کے اندر ہمیں جو سب سے زیادہ ایجوکیشنل ٹریننگ کے اوپر فوکس کرنا ہے. اس وقت پاکستان میں 20,000 آئی ٹی گریجویٹس ہیں who are so called employable، جن کو بڑی کمپنیز اٹھا سکتی ہیں. وہ 20,000 اور آپ کی 23 کروڑ کی عوام ہے پاکستان کی، اس میں سے 20,000 آئی ٹی گریجویٹس ہیں who are employable. انڈیا میں اگر میں یونیورسٹی کی بات کروں IIT، اس وقت آپ مائکروسافٹ لے لیں، ایپل لے لیں، ماسٹر کارڈ لے لیں، ان سب کے جو CEO ہیں دے آر انڈین اینڈ دے آر فرام IIT یونیورسٹی ان انڈیا. پاکستان میں آپ ایسے ادارے بنائیں جو ورلڈ کلاس ادارے ہوں اور آپ کے نوجوانوں کو ٹریننگ کریں جو کل کو آپ کی IT کی ایکسپورٹس کو آگے بڑھا سکیں، ٹاپ دنیا کی ملٹی نیشنل کمپنیز کے وہ بھی CEO بن سکیں. جتنا پاکستانی یوتھ میں پوٹینشیل ہے، آئی ایم ویری کانفیڈنٹ اینڈ آپٹمسٹک کہ انشاءاللہ وی ول ود دا رائٹ پالیسیز بی آن دا ٹریک ٹو گروتھ اینڈ انشاءاللہ امنگسٹ دا ٹاپ 10 اکانومیز ان دا ورلڈ بائی 2050. اگر آج ہم سارے بیٹھیں ایک ٹیبل پہ اور پاکستان فرسٹ کی پالیسی کو امپلیمنٹ کریں. اچھا، ٹیبل پہ بیٹھنے میں رکاوٹ کیا ہے؟ یہ تو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا نا، وہ جو ہمارے اندر ایک انا کی جنگ ہے وہ تو نہیں ہے کوئی. وی آر ٹو ایگوئسٹک اباؤٹ اٹ. دیکھیے میں نہ مانوں اور ہم کہتے ہیں جی میں اس کے ساتھ کیوں بیٹھوں. وہ اس لیے ہو چکا ہے پرسنل جو لائکس اینڈ ڈس لائکس اینیموسٹیز جو ہم نے پیدا کر لی ہیں. بالکل وہ جو پاکستان کا ایک سوشل فیبرک ہے نا جی، انفارچونیٹلی آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اوور دا لاسٹ 4-5 ایئرز یہ تباہ ہو چکے، پوائزن ہو گئے. پوائزن ہو گئے. لوگوں میں اتنے ڈفرینسز آ چکے ہیں پولیٹیکل کہ وہ بس لوگوں کی اور کسی چیز پہ توجہ ہی نہیں جاتی. لوگوں میں آج کل اویئرنیس سوشل میڈیا کے تھرو بھی اتنی آ چکی ہے، بٹ آج کل ایسی ملیشیس کیمپینز چل رہی ہیں جو نوجوانوں کے دماغ میں ایسی چیزیں ڈالتی ہیں جو پولیٹیکل ڈفرینسز کریٹ کر دیتی ہیں لوگوں میں. بٹ وی آر دا سیم پیپل، وی آر ون نیشن، وی نیڈ ٹو کم ٹوگیدر اینڈ تھنک اباؤٹ پاکستان فرسٹ کہ ہمیں اس ملک کو کیسے آگے بڑھانا ہے اینڈ سیٹ اسائڈ آر پولیٹیکل ڈفرینسز. جب ہم سارے کٹھے ایک ٹیبل پہ بیٹھیں گے ایز پاکستانیز تبھی اس چیز کا حل نکلے گا. دیکھیں مجھے کئی ایسے لوگ ملے جو کہتے ہیں جی ہماری ہول آف نیشن اپروچ ہونی چاہیے WON نے. اب میں پڑھ رہا تھا کہ بہت سے ملکوں میں باہر یورپ میں اور یہ کمپین چل رہی ہے جی ہول آف نیشن اسٹریٹجی، ہول آف نیشن یعنی ہول آف نیشن شوڈ بی آن بورڈ اور وہ اکٹھے ہو کے آگے چلیں. تو ہمارا تو میرے خیال اب زیادہ ضرورت پڑ گئی ہے اس میں. تو اس میں ہو شوڈ لیڈ فرام دا فرنٹ اینڈ وین. اب یہ اس کے لیے کتنا انتظار کیا جائے؟ Who should lead from the front? اندر نا جی I believe should we wait for the government succor all the time? I believe in جیسے ground آپ up. انٹرپرینر ہیں، آپ بھی چلیں، سب لوگ اپنا اپنا اگر حصہ ڈالیں بالکل چیزیں it should be a collective approach. I believe in ground up. جو پاکستان کی 50 سے زیادہ فیصد آبادی جو ہے وہ نوجوانوں کی ہے. ایوریج ایج آف پاکستانیز از 23 years old. تو یہ جو نوجوان ہیں یہی اس ملک کو آگے لے کر جائیں گے. دے آر دا بیک بون آف دس کنٹری. وہ تو ہماری ہوپ ہے، وہ ہماری ہوپ ہے. تو نوجوانوں کو جو صحیح طریقے سے جو ایجوکیشن دی جائے گی اور جو صحیح طریقے سے ان کی ڈائریکشن جو ہے ٹورڈز انٹرپرینورشپ، ایجوکیشن اور یہ ساری چیزوں کو طرف کی جائے گی تب یہ ملک ترقی کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ چونکہ پولیٹیکل پارٹیز اب چونکہ الیکشن بھی نزدیک ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے اپنے مینیفیسٹو دیے ہیں، اس میں کچھ مینیفیسٹوز ایسے بھی آئے ہیں کہ جس میں انہوں نے کہا جی کہ زراعت پہ بڑا فوکس کیا جائے گا. ایک تو زراعت کے اوپر لوگوں کو، کسانوں کو بلا سود قرضے دیے جائیں گے. پھر سولر پاور کے اوپر بھی جو انرجی کو سستی انرجی دینے کا بھی ایک پروگرام ہے. تو اس میں ہم کس حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں اور ہمیں کو اس میں فورن کولیبریشن کی ضرورت پڑے گی یا ہم اپنے طور پہ انڈیجنسلی بھی ہینڈل کر سکتے ہیں یہ سارا؟ دیکھیں میرے نظریے میں سب سے پہلے پاکستان کو ان ریسورسز کو ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے جو ہمارے پاس موجود ہیں. ہمارے پاس دنیا کے سب سے بڑے کول ریزروز ہیں. کلائمیٹ چینج بالکل دنیا میں آج ایک بہت بڑا فینومینون بن چکا ہے اور اٹ از افیکٹنگ دا انٹائر گلوب رائٹ ناؤ. لیکن اگر آپ انڈیا کو دیکھیں، آسٹریلیا کو دیکھیں، ساؤتھ افریقہ کو دیکھیں، جتنے دنیا میں ٹاپ جن کے کول ریزروز ہیں وہ تو دے آر ایکسپلوئٹنگ دیئر کول ریزروز اور پوری دنیا بھر میں سپلائی کر رہے ہیں. آئل سعودی ارامکو ہو گیا، جتنی اوپیک نیشنز ہو گئی، دے آر ایکسپلوئٹنگ دیئر نیچرل ریسورسز. وائی از ناٹ پاکستان ایکسپلوئٹنگ اٹس نیچرل ریسورسز؟ سب سے پہلے جو آپ کی 20,000 میگا واٹ پاکستان کو سالانہ انرجی ریکوائرمنٹ ہے آپ کی، اس کے اندر سے آپ کو چاہیے کہ تھر کول کے اوپر جو آپ کی سب سے دنیا کی سستی آپ کے پاس ایک ریسورس ہے جس کے اوپر آپ پاور پلانٹ لگائیں. جتنے بھی سورسز آف انرجی ہیں سب سے سستی ہے. سب سے سستی ہائیڈل سے بھی نہیں، ہائیڈل ہائیڈل تھر کول اور آپ کی جو رینیوبل انرجی جو ونڈ ہے، سولر کے اوپر جی ان کے اوپر ہمیں چاہیے ہے کہ ہم ویریس ایسے اقدامات کریں. یعنی سولر کے اوپر بالکل سٹیپس لیے جائیں. بٹ سولر میں جب تک بیٹری کا ایشو ٹیکنالوجی نہیں آتی تو سولر اس طرح سے فیزیبل نہیں ہوگا جب بیکاز آپ کو صرف پیک آورز میں وہ بجلی ملتی ہے.
تو آپ جب تک وہ بیٹری اسٹوریج کا کوئی نہیں، اسٹوریج کا نہیں ہے، جب تک اس کی اسٹوریج میں نئی ٹیکنالوجیز نہیں آئیں گی، اس کی کاسٹ ایفیشنسی ریڈیوس نہیں ہوگی، تب تک اس میں آئی تھنک وہ چیلنجز آئیں گے۔ اچھا علی صاحب، یہ میں اتفاق سے جتنے بھی ہمارے ہاں چائنا کے کولیبریشن سے پلانٹس لگے ان میں جانے کا اتفاق ہوا، تو ہم نے بھی انہیں یہ پوچھا کہ جی یہ لوگ ہمارے کچھ ایکسپرٹس یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ کا وہ یہ پلیوٹ کرتی ہے ایٹماسفیئر کو، آپ کی جو ایمیشنز ہیں، تو وہ پھر کچھ کہنے کہ ہماری کچھ سپر کرٹیکل چمنیز ہیں، اور اس میں کوئی ہم کچھ کر سکتے ہیں اس کا ارینجمنٹ کوئی، کہ اگر تھر کول سے ہم پیدا کرتے ہیں؟ مجھے تو اطلاع ہے کہ تھر والا کوئلہ جو ہے وہ باہر کے ملکوں نے بھی اب سرٹیفائی کر دیا ہے کہ اٹ از ورتھ گوئنگ فار پروڈکشن جو ہے سارا اس کے لیے انرجی کا، اور اس کے موائسچر کو بھی ایڈریس کر لیا انہوں نے۔ تو اس میں ہمارا پھر کون سی ٹیکنالوجی لائیں گے وہ؟ بالکل، جو تھر کا کوئلہ ہے اس کی جو گراس کیلوریفک ویلیو ہے وہ آلموسٹ 4.5 سے 5,000 کو ٹچ کر رہی ہے۔ اچھا، یہ دنیا کے باقی کوئلوں سے کمپیئر ہوتی ہے جو اگر آپ کا ساؤتھ افریقن کوئلہ ہے جس کو ہم رچرڈ بے والا جو کوئلے کے انڈیکس ہم دیکھتے ہیں وہ تقریباً 6 سے 7,000 ہے، بٹ اس کی برننگ بھی بہت اچھی ہے۔ تو اس کے اندر بالکل تھر کوئلے کے اوپر جو ہے اوبیسلی چیلنجز ہیں، انوائرمنٹ کے پولوشنز ہیں، بٹ اس کے اندر ہم جو لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں، بیگ فلٹر ٹیکنالوجیز ہیں، اس کے اندر ویسٹ ہیٹ ریکوری سسٹمز ہیں جن کے اندر آپ کاربن ایمیشنز کو ریکیپچر کر کے اس سے آپ اپنے بوائلر میں استعمال کر سکتے ہیں اور دوبارہ اسے انرجی جنریٹ کر سکتے ہیں۔ تو ایسی ٹیکنالوجیز ایٹماسفیئر کو پلیوٹ بھی نہیں کرے گی، بالکل، تو اس کے اندر اس میں لمٹ کر دے گی اس کو۔ اور پھر جو کاربن کریڈٹس ہیں تو ہر صوبے کو اپنے کاربن کریڈٹس کے اکارڈنگلی اس میں آپ کے اس کے اندر آپ جنریٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، آپ گروتھ کے لیے ڈو یو سجیسٹ اینی انڈیجنس ماڈل ہم خود ہی ایوالو کریں؟ ظاہر ہے اپنی کنڈیشنز کو تو نہیں ہم اگنور کر سکتے نا، بہت سی آپ کی جو کلچرل کنڈیشنز ہیں، سوشل ہیں، آپ کا ایگریکلچرل پیٹرنز ہیں، رورل پیٹرنز ہیں، وہ دیکھ کے ہم بنائیں گے نا، کوئی ایوالو کریں گے اسٹریٹجی ہونی کیا چاہیے؟ شوڈ وی ایمولیٹ سم ماڈل، کوئی ماڈل ہم ایمولیٹ کریں کہیں کا، اور کس کا کریں گروتھ ماڈل؟ میرے خیال میں جو سب سے اور اس کو کمپیٹیبل کیسے بنائیں گے ہم؟ سب سے ہمارے جو نزدیک سکسیسفل ماڈل ہے وہ چائنا کا ماڈل ہے، جس میڈ ان چائنا کو انہوں نے پروموٹ کیا۔ ویسے میڈ ان پاکستان دیٹ شوڈ بی دی نمبر 1 پالیسی۔ ہاں، آپ کی بات مجھے اچھی لگی، کیونکہ چائنا والے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں کہتے ہیں جی آپ کو کمیونسٹ سسٹم ہے، آپ کا فلاں سسٹم ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا سسٹم ہے وتھ چائنیز کریکٹرسٹکس، اس میں یہ بار بار فوکس کرتے ہیں۔ بالکل، وہ کہتے ہیں اس بات پہ غور کریں کہ چائنیز کریکٹرسٹکس، بالکل، اس لیے ہم اپنے کریکٹرسٹکس کو کیسے مائنس کر سکتے ہیں؟ اگر آپ چائنا کا جتنے دنیا بھر میں آپ سی پیک کی اگر ہم بات کریں، سی پیک کی جتنی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، چائنیز اپنی لیبر لے کر آتے ہیں اور سیمنٹ بھی اپنا لے کر آتے ہیں، وہ جتنے ریسورس ہیں وہ بھی اپنے لے کر آتے ہیں اس کے اندر۔ اچھا، پاکستان کا سیمنٹ نہیں یوز کر؟ نہیں، پاکستانی اس کے اندر چائنیز اپنی ریسورسز لے کر آتے ہیں۔ چائنا یہاں تک اتنا کانشیس ہے کہ میڈ ان چائنا کو پروموٹ کرے اور پوری گلوبلی اس کے اندر یہ اپروچ ہمیں اپنانی پڑے گی، یہ اپروچ ہمیں اپنانی پڑے گی، اور ایک فری ہینڈ دیا جائے انٹرپرینورز کو، اس پہ ہم بات کرتے ہیں ایک فری ہینڈ دیا جائے۔ تو ناظرین جا رہے ہیں بریک پر، بریک کے بعد دوبارہ بات کریں گے اسی پہ۔ ویلکم بیک، ہمارے ساتھ موجود ہیں علی عالم قمر صاحب، انٹرپرینر ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں۔ اچھا، اس میں میں علی صاحب آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اب ہمارے ہاں بھی ایک گورنمنٹس کی فارمیشن جو ہے ان دا میکنگ ہے ساری آگے، تو اس میں آپ واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ اگر کہ ہمارے ہاں یہ کیلیبر پایا جاتا ہے؟ ویسے تو دنیا میں یہ ایک ماڈل ہوتا ہے کہ لوگ ایکسپرٹس کو انگیج کر لیتے ہیں، اور اوور آل جو اوپر ایڈمنسٹریٹر یا سپر ایڈمنسٹریٹر یا چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے وہ اپنی ول کے ساتھ اور عوام کی جو اجتماعی دانش کے ساتھ فیصلے کرتا ہے۔ تو ڈو یو فائنڈ اینی ون کیپیبل آف دیٹ ہمارے ہاں، 1 or 2 or 3 persons اور اے گروپ اور اے پارٹی؟ بالکل جناب، مجھے لگتا ہے کہ جی پاکستان میں بہت زیادہ کیپیبل لوگ موجود ہیں، اور پاکستان کے جو اوورسیز پاکستانی بھی خاص طور پہ دنیا بھر میں ملٹی نیشنل کمپنیز اور ڈفرینٹ گورنمنٹس کو بھی ہیلپ کر رہے ہیں، وہ بھی ہمارا ایسٹ ہے، سب سے بڑا ہمارا ایکسپرٹیز بڑی ہے، بہت ایکسپرٹیز بھی بڑی ہے۔ انشاءاللہ گورنمنٹ کو چاہیے ہے کہ ہمیں اوورسیز پاکستانیز کو ٹیپ ان کیے جائیں، جو اس وقت ملٹی نیشنل کمپنیز مائکروسافٹ، ایپل، ٹیسلا، KPMG ان سب میں موجود ہیں، ان کے ساتھ ہماری پالیسیز بنائی جائیں، ایکسپرٹ پالیسیز بنائی جائیں، اور ہر سیکٹر کے ایکسپرٹ اس کو پینل کو ہم پالیسیز بنائی جائیں تاکہ ہم ایک ٹورڈز گروتھ کی بات جو ہے وہ ٹریجیکٹری پہ پاکستان چڑھ جائے۔ صحیح ہے۔ میں نے تو مجھے کوئی صاحب بتا رہے تھے کہ ناسا جیسا ادارہ جو اسپیس ایجنسی ہے امریکہ کی، دا موسٹ پریسٹیجیس جو ہے، اس میں پاکستانی سائنٹسٹ موجود ہیں، بالکل ایکسپرٹس آپ کے ڈاکٹرز، انجینئرز اور سارے، اور وہ کہتے ہیں لوگ آپ یہ بھی سجیسٹ کر رہے ہیں کہ جی اوورسیز سے لوگوں کو آپ انوائٹ کریں، ان کی ایکسپرٹ اوپینین بھی لیں۔ اچھا، لیکن ہمارے ہاں علی صاحب ایک ٹرینڈ بھی پایا جاتا ہے کہ جو آدمی چیف ایگزیکٹو بن جاتا ہے وہ سمجھتا بس میں ہی اکیلے کل ہوں،
تو وہ یا تو کسی کی بات کو سرے سے ریجیکٹ کر دیتا ہے، رد کر دیتا ہے، تو یا پھر سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. میرا بیسٹ پالیسی تو یہی ہے کہ آپ کسی کی بات سمجھیں، سنیں اور اس کے اوپر پھر امپلیمنٹیشن کریں ایک کولیکٹیو وزڈم کے ساتھ. تو یہ اپروچ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آئندہ جو ڈسپینسیشن. مجھے لگتا ہے جی سب سے جو ہمارے نزدیک ضروری چیز ہے نا وہ ول ہے، دا پولیٹیکل ول. جب سارے بیٹھیں گے ٹیبل پہ اینڈ وین دے ہیو دا ول ٹو امپلیمنٹ اینڈ وین دے ہیو دا ول ٹو میک دیٹ چینج اینڈ آن اے ون ٹریک ایجنڈا، تو آئی تھنک یہ ساری چیزیں پھر فال ان پلیس کر جائیں گی. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے کوئی یہ بتائیں کہ پالیسیز کے حوالے سے جب میں بات کرتا ہوں تو چیمبرز کی طرف سے بھی کچھ پالیسی پیپرز جاتے ہیں گورنمنٹ کو، اس کا کس حد تک وہاں پذیرائی یا ایکسیپٹیبلٹی مل جاتی ہے؟ کیونکہ وہ بھی اکثر شکایت کرتے ہیں کہ جی ہمیں ایز میجر اسٹیک ہولڈر ہمیں آن بورڈ نہیں رکھا جاتا بہت سے معاملے میں. تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک اچھا انڈرسٹینڈنگ اور افینٹی پیدا ہوئی ہے بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دی چیمبرز یا انڈسٹریلسٹ وغیرہ. بالکل اس کے اندر جو ہے چیمبرز اور جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں، نہ ہی صرف چیمبر، جتنی آپ کی ایسوسیشن ہیں، ٹریڈ آرگنائزیشنز ہیں، وہ ساروں کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ اسٹیک ہولڈرز کی کنسلٹیشن کے ساتھ اگلی پالیسیز بنائی جائیں. ٹھیک ہے. ان کی امپلیمنٹیشن جو ہے ان کی کنسلٹیشن کے بعد کی جائے. اس وقت اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان گننگ ایسوسیشن کی، ٹھیک ہے، تو ان کی اس وقت کہتے ہیں کہ 7 ملین بیلیں پاکستان میں پروڈیوس ہوتی ہیں، جن کے اندر سے 100 ارب کا سٹاک اس وقت گوداموں میں پڑا ہوا ہے. اچھا جی، 100 ارب کا سٹاک وہ تو پیریشیبل ہے، وہ بھی پیریشیبل آئٹم ہے، وہ تو خراب ہو جائے گا. پاکستان ہماری جتنی اسپننگ ٹیکسٹائل ملیں ان کو چاہیے ہے کہ اس سٹاک کو یوٹیلائز کریں، جس سے سالانہ آپ وہ کی کیوں 2 نہیں سے یوٹیلائز 3 کر رہی؟ ارب ڈالر کی بچت. ان کو کیا رکاوٹ ہے یوز کچھ ان کی مختلف پرائسنگ، کیونکہ امپورٹڈ کاٹن جو ہے وہ اس وقت سستی ہو چکی ہے اور ڈالر آپ کا 315 سے واپس 285 پہ آ. اور یہ کہاں سے امپورٹ کرتے ہیں؟ یہ کاٹن دنیا بھر کے ممالک، ٹرکی سے کافی آپ کا کاٹن آتا ہے اور ویریس کنٹریز جو آپ کا انڈیکس ہے اس کے ساتھ. پاکستان کی کاٹن کیسے کمپیئر ہوتی ہے دوسرے ملکوں سے؟ اچھی ہے، لانگ سٹیبل تو نہیں ہم بناتے ہیں نا؟ بالکل، پاکستان کی کاٹن بڑی اعلیٰ سطح کے اوپر یہ کوالٹی چل رہی ہے اور اس میں گورنمنٹ نے کافی پالیسیز بھی بنائی ہیں اور اس میں اندر کافی فارمرز کو پروموٹ کی ہے کہ آپ اس دفعہ کاٹن کی میکسیمم پروڈکشن کریں. بٹ اس وقت جیسے ہم بتا رہے ہیں کہ گوداموں میں میکسیمم کاٹن پڑی ہوئی ہے اور ہمیں یہ پالیسیز گورنمنٹ کو بنانی چاہیے. سارے اسٹیک ہولڈرز فرام جو سپلائی چین کے جتنے لیئرز ہیں، فرام اسٹارٹ فرام دا باٹم ٹل دا ویری اپ، ان ساروں کی کنسلٹیشن کے بعد دین دا پالیسی شوڈ بی امپلیمنٹڈ. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں گے، ابھی آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جو آپ کو نیچر نے ایک ریسورس دی ہوئی ہے، مطلب اسٹارٹ فرام دیٹ، یعنی یہ نہیں مقصد کہ آپ باقی ریسورسز کو نظر انداز کر دیں، لیکن دنیا کے دیکھیں ہم کامیاب ماڈل ہیں، سنگاپور دیکھ لیں، جاپان دیکھ لیں اور بہت سے ہیں، تو اس میں جو ریسورس ان کے پاس پہلے کی موجود ہوتی ہے اس پہ زیادہ کام کرتے ہیں. مثلاً کہ یہ کہا جا رہا ہے، مجھے اتفاق سے کئی پرائم منسٹر کے ساتھ انٹریکشن کا موقع ملا تو میں نے کہتا تھا یار ایگریکلچر کتنی بڑی ریسورس ہے کہ ہم نے دیکھا چائنا میں ایگریکلچر سائنٹسٹ کو ایک وی آئی پی پروٹوکول ملتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری اس مین ریسورس کو جو ٹیپ کر رہا ہے اور اس کو اسٹرینتھن کر رہا ہے. تو ڈو یو تھنک کہ ہمارے ایگریکلچر سے ہم بہت سی چیزیں ویلیو ایڈیشن کے ذریعے سرپلس پیدا کر سکتے ہیں اور اس سرپلس سے بھی ہم وہی پیسہ جو ہمیں آتا ہے اس کو یوٹیلائز کریں ان ادر ایریاز؟ بالکل. اس کے اندر جی مجھے یہ لگتا ہے کہ جو اس میں خاص طور پہ جو ابھی SIFC نے انیشیٹو اٹھایا کارپوریٹ فارمنگ کا، جس کے اندر جتنی آپ کی ایسی ویکنٹ بیرن لینڈز پڑی ہیں اس کے پانی کے سسٹم لگا کے تو اس پہ فارمنگ کی جائے اور اس کے اوپر روڈ گراس اور کاٹن اور جتنے ایریاز ہیں ان پہ مزید یہ روڈ گراس کیا چیز ہے؟ یہ روڈ گراس ایک آئٹم ہے جو آپ کی اسپیشلی مینا ریجن کے اندر بہت جو ہے اس کی ڈیمانڈ ہے. بالکل، یہ جو گراس آپ کا آرٹیفیشلی پلانٹ ہوتا ہے جی، تو اس کے اندر اس کی بہت زیادہ ایکسپورٹ کی بہت بڑی مارکیٹ ہے جس کو ہم کیپچر کر سکتے ہیں. پلس اس وقت پاکستان کی جو انٹرنل لوکل کنزمپشن ہے، اب گندم ہو گیا، ہمیں گندم پچھلے سالوں میں باہر سے امپورٹ کرنی پڑی، رشیا سے، یوکرین سے، فرٹیلائزر ہمیں باہر سے منگوانا پڑا، شوگر بھی ہمیں باہر سے منگوانی پڑی، جبکہ ہمارے میں سرپلس اس کو کرنے کی کیپیسٹی ہے، بہت اچھی کیپیسٹی. تو اس کے اندر ریسرچ R&D پہ کام کیا جائے سب سے پہلے کہ ہم پر ایکڑ ییلڈ کیسے بڑھا سکتے ہیں اپنے کراپس کی، اس کے اندر کیا جائے. اور جتنی گورنمنٹ کی گرین لینڈز ہیں ان کو گرین لینڈز ہی رہنے دیا، جو ان کے اوپر ہاؤسنگ پروجیکٹس یا ریزیڈینشیل پروجیکٹس اگر ہم بنائیں گے تو پھر ہماری ایگریکلچر کی جو سائز ہے وہ شرنک کرتا جائے گا. تو ایگریکلچر فارمنگ کو سب سے طور پہ ٹاپ پرائیورٹی پہ پروموٹ کیا جائے، بیکاز پاکستان از این ایگری بیسڈ اکانومی اینڈ وی شوڈ ناٹ فرگیٹ آور روٹس.
تو اس کے اندر جتنا پوٹینشیل ہے وہ دنیا میں اس وقت جو گلوبلی ایگریکلچر بیسڈ پروڈکٹس ہیں ان کی سپلائی شرنک ہوتی جا رہی ہے ڈیو ٹو لینڈ ویسٹیج اینڈ ڈیو ٹو ادر گلوبل وارمنگ اور اس کے ساتھ کی وجہ سے. تو پاکستان کین پلے اے پیوٹل رول ان دا کمنگ ایئرز ان ٹرمز آف ایکسپورٹس آف ایگریکلچر. لیکن ہمارا کلائمیٹ کا جو اب ہم نے ایل ایفیکٹس دیکھے ہیں تو جیسے سیکرٹری جنرل آپ کہہ رہے تھے یونائٹڈ نیشنز کے آئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کلائمیٹ کارنیج ہے اگینسٹ پاکستان. تو اس میں پاکستان واٹ کین پاکستان ڈو ان اٹ؟ اس میں اپنے طور پہ آپ اس کو ہاؤ ٹو فورسٹال دیٹ ڈیزاسٹر ان فیوچر؟ بالکل پاکستان شوڈ موو ٹورڈز اے ماڈل آف سرکولر اکانومی. اگر آپ COP28 دیکھیں جو یو اے ای میں اتنا بڑا کانفرنس ہوا انہوں نے سرکولر اکانومی کی بات کی. سرکولر اکانومی ایک کانسیپٹ ہے. وہ کنسیپٹ تھوڑا کلیئر کریں. سرکولر اکانومی ایک ایسا سسٹینیبل کانسیپٹ ہے جس کے اندر جتنے بھی مینز آف پروڈکشن ہوتے ہیں ان کو آپ ری یوز کرتے ہیں, ان کو ری یوز آپ کرتے ہیں اور وہ واپس جو ویسٹ ہوتا ہے دیٹ گوز بیک انٹو دا پروڈکشن سائیکل. تو سرکولر اکانومی کا جو ماڈل ہے وہ پاکستان کو آج امپلیمنٹ کرنا چاہیے. اینڈ انشاءاللہ وی ول جتنے چیلنجز ہیں وی ول انشاءاللہ ڈرائیو تھرو دیز چیلنجز. تو آپ ڈو یو ہیو اینی ماڈل ان یور مائنڈ کوئی ایسی چیز جہاں پہ اس کا کوئی پروٹوٹائپ یا کوئی چیز کہیں پہ امپلیمنٹ ہو رہی ہو اس کا کوئی ایسا, جیسے SIFC نے کوئی ٹیک اپ کیے تھے میٹرز, ابھی وہ بھی ابھی اسی اسٹریٹجی ابھی بن رہی ہے, اس میں ابھی ورکنگ پلان شاید بنے ہیں, امپلیمنٹیشن کا کوئی فیز شروع تو نہیں ہوا پہلا کوئی شاید. بالکل جو SIFC ہے اس میں بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے اور آلریڈی اس میں پالیسیز بھی 3-4 میجر ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. اس میں ٹیکسٹائل, مائننگ, ایگریکلچر, IT یہ آپ کے ون آف دا میجر سیکٹرز ہیں جن کے اندر وہ پالیسی میکنگ کی انہوں نے انیشیٹوز کی بات کی ہے. اینڈ دس ول پلے اے میجر رول ان اٹریکٹنگ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ان دا اپ کمنگ پیریڈ. اچھا یہ بتائیں گے جو ہمارا نوجوان باہر جاتا ہے تو ہم آرام سے کہہ رہے ہیں جی برین ڈرین ہو گیا, یہ تو ایسے ہی الزام تراشی سی ہے. تو میرا حال آرنٹ دے برنگنگ ویلیوبل فارن ایکسچینج ٹو دا کنٹری اور اس میں اپنا وہ جا کے سارا ان پٹ دیتے ہیں, تو اس میں خرابی کیا ہے؟ بالکل جی, جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں دے آر ون آف پاکستانز بگیسٹ ایسٹس. 25 سے 30 ارب ڈالر کی پاکستان کی ریمیٹنسز ہیں اس وقت. اگر آپ اس کو نکال دیتے ہیں تو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ دیکھ لیں کہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے گا. تو دے آر دا بگیسٹ ایسٹ. جیسے انڈیا نے دیکھے اپنی مین پاور دنیا بھر میں ایکسپورٹ کی ہوئی ہے, تو پاکستان کو ضرورت ہے کہ وہ ٹریننگ فیسلٹیز دی جائیں, وہ ایجوکیشن دی جائے کہ ہم بھی اپنے نوجوانوں کو ایکسپورٹ کریں اور وہ ملٹی نیشنلز کے اندر کام کریں اور انشاءاللہ اس میں ریمیٹنسز بھی بڑھیں اور پاکستان کی آمدنی اس. اور ہمارا ڈائسپورا تو آپ کہہ سکتے ہیں دے آر ایمسریز, ہمارے وہ ایمبیسڈرز ہیں. بالکل. اور اس میں بلکہ گڈ ول بھی پروموٹ ہوتی ہے دنیا میں. بالکل. وہ یہ ضروری نہیں کہ آپ اتنے بھاری بھرکم ایمبیسیز بنائیں, آفیسز بنائیں اور ان کے بڑے بڑے بجٹ کریں. آپ کے یہ جو لوگ ہیں انفارملی دے آر ریپرزینٹنگ یور کنٹری اور وہ آپ کا ایک باقاعدہ کنیکٹیوٹی قائم کر رہے ہیں. تو اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو میسج آف ہوپ کیا آپ واٹ ڈو یو فیل ناؤ, اس کو بالکل ڈیٹا کے ساتھ فگرز کے ساتھ آپ کو کہاں پہ ہم جاتے نظر آ رہے ہیں اس وقت, کہاں کھڑے ہیں, کہاں جا رہے ہیں اور مزید اور کیا کام کرنا ہے ہم نے جس میں ہم کوئی بہت بڑی یہ نہ کریں کہ جی پننگ ہوپس آن سم باڈی کہ جی کوئی ہیون سے کوئی آئے گا ہمیں. دیکھیں جو ہمارا ایک پورا سینیریو ہے وہ ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے. دیکھیے اس پہ ہماری گاڑی جا کس طرف رہی. اس پہ اقبال کا ایک چھوٹا سا شعر ہے, نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. تو میں دیر از اسٹل ہوپ. اور اب یہ پاکستان کی ڈو اور ڈائی سچویشن آ چکی ہے اور یہاں پہ دس ول انشاءاللہ بی اے ٹرننگ پوائنٹ فار پاکستان. اور مجھے بہت ہوپ ہے جس طرح سے اس وقت گورنمنٹ کی اور ایکٹیویزم چل رہا ہے, ٹھیک ہے, سیاستدانوں کے بیچ, پالیسی میکرز کے بیچ, مجھے بہت زیادہ توقع ہے کہ انشاءاللہ the right policies will inshallah prevail and better sense will prevail. Inshallah there will be an economic turnaround and inshallah ہم اس مشکلات سے دور نکلیں. And thank you very much for coming جناب. اسی پازیٹیو نوٹ پہ ہم آج کنکلوڈ کرتے ہیں یہ پروگرام. آپ نے بڑا ٹائم نکالا ہمارے لیے. تو ناظرین آپ نے سنا, انشاءاللہ تعالیٰ there is a hope for an economic turnaround. ہمارے پاس اتنا پوٹینشیل موجود ہے, اس کو ہم نے ہارنس کرنا ہے اس انرجی کو, اور ہمارے پاس ریسورسز بھی ہیں, نیچرل بھی ہیں, ہیومن ریسورس بھی ہے, اس کو ہم نے امپاور کرنا ہے اور آپٹیمسٹکلی اور کولیکٹیولی ہم نے وی ہیو ٹو گرو ٹوگیدر, آل ہینڈز آن ڈیک. اس کے ساتھ ہی ہم نے میزبان میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.